أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ غور کرنے کی بات ہے کہ روزے صرف امت مسلمہ پر فرض نہیں کیے گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جیسے تم سے پہلے بھی فرض کیے گئے تھے۔ ایاما معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پس تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو گنتی پوری کرے بعد کے دنوں میں۔ یعنی اگر جب رمضان کا مہینہ آتا ہے جس کا ذکر آگے آنے والا ہے، جس میں روزے فرض کیے گئے ہیں، اگر ان دنوں میں کوئی مسافر ہے اور کوئی بیمار ہے تو وہ روزے بعد میں رکھ لے، لیکن اس کے پیچھے اس کی کوئی شرط ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، اور ان پر ہے جو طاقت رکھیں ایک نادار کو کھانا کھلانے کی۔ یعنی جو بھی مسافر یا بیمار ہو وہ جو ہے اگر روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو اس کے بدلے میں جتنے بھی دن نہیں رکھ رہا ہے تو وہ ہر دن ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، بس جو خوشی سے کوئی نیکی کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو یہ جو پوائنٹ آیا ہے یہاں پر کہ اگر تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے، تو یہ پوائنٹ اس بات کی طرف اشارہ دیتا ہے کہ اگر کوئی سفر پر ہے اور وہ بیمار ہے لیکن اس میں انٹینشن ہے اور اس میں اس بات کی طاقت ہے کہ وہ رکھ سکتا ہے تو روزہ رکھے۔ اور اسی لیے مہدی موعود علیہ السلام کی ایک ہجرت کا واقعہ ہے جس میں دو صحابی بالکل ہجرت کے دوران پریشان حال ہو گئے تھے پانی کی پیاس کی وجہ سے، تو موعود سے اجازت مانگ رہے تھے کہ کیا وہ روزہ توڑ لیں۔ تو موعود علیہ السلام نے جب ان کو ہمت کے الفاظ بیان کیا تو جس سے ان کے اندر طاقت آئی، اور موعود نے فرمایا کہ تم پانی کی دوری کی وجہ سے اتنے لاچار ہو گئے، کبھی اللہ کی یاد میں اور اللہ کی دوری، اللہ کی طلب میں ایسے ہوئے تو کافی بہتر ہوتا، تو جس سے ان کو ہمت ملی اور انہوں نے اپنا روزہ مکمل کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ بات طے ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اسی لیے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر رمضان میں ہی آئے گی، یہ بھی طے ہے۔ جسٹ کنیکٹنگ ڈاٹس۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہاں پہ ایک بات کی وضاحت ہو جا رہی ہے کہ یہ قرآن ہے ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن سے صرف متقیوں کو فائدہ ہوتا ہے اور وہ کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً ہدایت والوں کے لیے یعنی متقین کے لیے ہدایت تو ہے ہی ہے، لیکن قرآن نازل ہوا ہے لوگوں کے لیے، اور للناس میں پوری مین کائنڈ آ جاتی ہے، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور ہدایت کی روشن دلیل ہے اور فرقان ہے۔ فرقان کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے حق کو باطل سے جدا کرنے والا، یعنی قرآن کی خاصیت یہی ہے کہ وہ حق اور باطل کو جدا جدا کر دے گا۔ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، پس جو تم میں سے یہ مہینہ پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے۔
یعنی قرآن کی تعظیم کے لیے گویا کہ روزے رکھوائے جا رہے ہیں۔ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو بعد کے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ یعنی جیسے روزوں کی بات آ رہی ہے تو اس میں ایکسکیوز کی بھی بات آ جا رہی ہے، اور جب وہ ایسا نہیں رکھے گا روزے تو پہلے فدیے کی جو بات آ گئی وہ اپلیکیبل ہے، اور اگر وہ طاقت ہے اس کے پاس تو پھر وہ اس کو رکھ سکتا ہے، اس کی بھی جو ہے آپشن پہلے ہی ذکر ہو چکا ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور دشواری نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو، یعنی اگر روزے چھوٹ جاتے ہیں، بعد کے دنوں میں روزے رکھتے ہیں آپ تو گنتی پوری کرو، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ یعنی ہم جبھی بھی کوئی اللہ کے فضل سے عمل کرتے ہیں تو یہ اللہ کی بڑائی کرنے کا ہے، کیونکہ اللہ کی ہدایت کی وجہ سے ہم اس کی بندگی کر سک رہے ہیں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو میں قریب ہوں۔ عموماً جب اللہ کے رسول سے یہ بات بولی جا رہی ہے کہ آپ سے اگر پوچھا جا رہا ہے تو اکثر اوقات پہ آپ دیکھیں گے قرآن میں قل آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قربت کو ظاہر کرنے کے لیے گویا قل ہٹا دیا اور کہا کہ جو ہے ڈائریکٹ میں ان سے قریب ہوں، یعنی بندے سے خود مخاطب ہونے لگا۔ قل کا بھی اس نے پاس نہیں رکھا کہ میں بولوں، فَإِنِّي قریب، تو کیا ہوا، اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو میں قریب ہوں۔ اسی لیے مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ بندے خدا کے سامنے سے خدا کہاں جائے گا، طالب ہونا چاہیے، خدا جلد حاصل ہوتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی دعا جب وہ مجھ سے مانگے، یعنی اللہ سے مانگے، اللہ سے ہٹ کے کسی سے نہیں مانگا جا سکتا۔ اسی کنٹیکس میں مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ضروریات زندگی چھوٹی سے چھوٹی چیز، نمک، پانی، لکڑی بھی اگر مانگنا ہے تو خدا سے مانگے، جو مانگنا ہو خدا سے مانگو، لیکن بہتر ہے کہ صرف خدا سے خدا کو مانگو۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، بس چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے، یعنی اپنی دعا کی قبولیت کی کنڈیشن کیا رکھی ہے اللہ نے، آپ کی دعا کی قبولیت، میری دعا کی قبولیت، کہ ہمیں اللہ کا حکم ماننا ہے اور مجھ پر ایمان لائے اور اللہ پر ایمان لانا ہے تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے جائز کر دیا گیا روزے کی رات میں اپنی عورتوں سے بے پردہ ہونا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ نے جان لیا کہ تم اپنے تئیں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم کو معاف کر دیا اور تم سے درگزر کی۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، بس اب ان سے ملو اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے طلب کرو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہ سحری کے اختتام کا وقت ہے۔ رواجی طور پہ سن رائز سے 90 منٹس پہلے سحری لوگ ختم کرتے ہیں، یہ ان کا اختیار ہے، لیکن اللہ نے جس چیز کی اجازت دی ہے وہ کھا پی سکتے ہیں، کب تک؟ جب تک کہ سفید دھاری نے، میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے فجر کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے، یعنی جس کو ہم انگلش میں سول ٹوائلائٹ کہتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں تو سن رائز سے اراؤنڈ 30 to 40 منٹس کچھ ہوتا ہے ڈیپینڈنگ اپان لوکیشنز، وہ آپ اپنے آبزرویشن کے حساب سے، تو احتیاطاً تھوڑا اور ارلی آپ روک رہے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اللہ کا جو حکم ہے من الفجر، یہ جو من الخیط الاسود من الفجر، یہ خیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یعنی سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ ہو جائے فجر کی۔
ثم اتموا الصيام الى الليل، پھر تم رات تک روزہ پورا کرو. یہ جو الی اللیل ہے، اس میں بڑا کنفلکٹ ہے بہت سارے لوگوں میں. رواجی طور پہ لیل سن رائز سن سیٹ کو سمجھتے ہیں، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اپنے اپنے اجتہاد پہ، اپنی اپنی انڈرسٹینڈنگ پہ. لیکن اگر لیل کے ڈیفرنٹ ایکسپلینیشنس آپ آگے کی آیتوں میں دیکھیں گے تو لیل وہ ہے جب آسمان میں اندھیرا ہو جائے، یعنی ہم اندھیرے میں کچھ نہ دیکھ سکیں، یا تارے تو نہیں، کوکب چمکنے لگے یا وغیرہ وغیرہ. تو عموماً جو ہے اگر احتیاطی طور پہ دیکھا جائے تو مغرب کے نماز کے بعد، لیکن رواجی طور پہ اوور آل ورلڈ میں اس کو سن سیٹ کے ساتھ کھولا جاتا ہے، کیونکہ سن سیٹ کو غروبیہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو استعمال کیا ہے دوسری آیتوں میں. اور لیل جو ہے غروبیہ سے ڈیفرنٹ ہے فار شور. تو اگر الی اللیل کو سمجھیں تو غروبیہ سے کچھ وقت بعد کی بات ہے. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور ان سے نہ ملو جب تم اعتکاف کرنے والے ہو مسجدوں میں. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، یہ اللہ کی حدیں ہیں بس ان کے قریب نہ جاؤ. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. بس ان کے قریب نہ جاؤ، اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ لوگوں کے لیے اپنے حکم تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور اپنے مال آپس میں نہ کھاؤ ناحق. آپ کا حق ہے تو کھائیے، لے کے سروسز دے کے، ایک دوسرے کو کچھ بارٹر ڈیل کر کے، ٹریڈ کر کے، ناحق نہ کھائیے. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور اس سے حاکموں تک نہ پہنچاؤ، یعنی اگر کوئی اتھارٹیز ہیں جن سے آپ کو کچھ کام نکلوانا ہے تو اپنا کام جلدی کرنے کسی کے پاس سے اگر کیو میں ہیں، یا نہیں غلط کام کروانے کے لیے جس کو ہم عام طور پہ رشوت کہتے ہیں، یہ نہ پہنچاؤ تاکہ تم لوگوں کے مال سے کوئی حصہ کھا لو، یہ گناہ سے، یہ ناجائز طور پر، اور تم جانتے رہتے ہو. صدق اللہ العلی العظیم.